رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم انی اذا لمن الظالمین۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں، میں ان کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر بالفرض میں ایسا کہوں تو بے شک اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ دنیا میں جو فضائل حقیقیہ ہیں، یعنی اصل کامیابی ہے، حقیقی کامیابی، وہ تین چیزوں پر مبنی ہے۔ باقی ہر کوئی کہتا ہے یہ مل جائے تو یہ کامیابی ہے، یہ مل جائے تو یہ کامیابی ہے، بڑا گھر مل جائے، بڑی گاڑی مل جائے، یہ چیزیں مل جائیں تو یہ کامیابی ہے، اچھی نوکری مل جائے کامیابی ہے، کاروبار مل جائے کامیابی ہے۔ لیکن حقیقتاً جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے، وہ تین چیزوں پر۔ پہلی بات، ان میں سے ایک استغناء مطلق ہے، یعنی بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا پیسہ ہو، اتنا پیسہ ہو، جس چیز کو ہاتھ ڈالے وہی اس کی ہو جائے۔ ابھی ارباب اقتدار میں ایک خاتون کا دل کیا میں جہاز لے لوں اربوں روپے کا، ہاتھ ڈالا، لے لیا۔ ایک جگہ پسند آ گئی ان کو، 5 کلومیٹر پر محیط، ان کا دل کیا یہ اچھی جگہ ہے، لے لیا۔ اس کو کہتے ہیں استغناء مطلق۔ یہ ہے کامیابی، اتنا پیسہ، اتنا پیسہ، اتنا پیسہ۔ اچھا جی، نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے خزانے میرے، خزانوں کا مالک تو اللہ ہے۔ یہ قدرت، یہ طاقت صرف ایک ذات کے پاس ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس چیز کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ہے اصل میں مستغنی۔ بس باقی سارے محتاج ہیں۔ ہر ایک کی خواہش اس کی ضرورت سے بڑی ہوتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ صرف ایک ذات ہے۔ پھر ایک ہو گیا یہ۔ دوسری چیز ہے علم، کمال علم، مکمل علم۔ بھائی آج نا جی وہ انہوں نے اے آئی نکالا ہے، وہ اے آئی کیا ہے جی، آپ اس سے عربی میں بات کریں گے وہ آپ سے عربی میں بات کرے گا، وہ آپ انگریزی میں بات کریں، آپ چائنیز میں بات کریں، آپ جاپنیز میں بات کریں، وہ آپ کے ساتھ اسی طرح بات کرے گا۔ آپ اس سے کہیں جی میں ڈاکٹری کی فیلڈ میں بات کریں، وہ اس میں بات کرے گا۔ ہاں جی، وہ آپ دین کے بارے میں کریں، اب دنیا کے بارے میں کریں، کاروبار کے بارے میں کریں، ادویات کے، یعنی جو جس چیز مرضی۔ لیکن پھر بھی ایک مقام پر آ کر اس کی حد ہے۔ مثلا اس سے کہا گیا کہ قرآن جیسے دوسرا قرآن لکھو، وہ نہیں لکھ سکا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں ابھی جو ابھی اس کے علم میں نہیں ہیں، وہ ابھی سیکھ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، بھائی میں از خود غیب تو نہیں جانتا نا جی، حقیقی کامل مکمل اور اکمل علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ جتنا پیسہ ریسرچ پہ، جتنا پیسہ ان چیزوں پہ لگایا گیا ہے، آج لوگوں کی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نوکریاں اے آئی کے اوپر شفٹ ہو چکی۔ مزدور آدمی ختم ہو گیا، چلاک آدمی ان کے اوپر آ گیا، اور ان سے بھی چلاک آ جائیں گے۔ ہر ایک کی ایک علمی حد ہے۔
وہ اپنی علمی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں پاکستان کی 7 8 9 زبانیں جانتا ہوں، کوئی تھوڑا بہت دنیا کا علم جانتا ہوں، وہ دین کا جانتا ہوں، مل ملا کے 5 4 6 علوم میرے علم میں ہیں، اس کے بعد میری حد ہے بس۔ پاکستان کی ساری زبانیں میں نہیں بول سکتا، پاکستان کے اداروں میں رائج سارے علوم میں نہیں جانتا۔ میری اسپیشلٹی قرآن و حدیث ہے، میری سب سے زیادہ نظر اور میری سب سے زیادہ تعلیم قرآن و حدیث ہے، میں اس پر جانتا ہوں، زیادہ تھوڑا بہت دنیا کے بارے میں جانوں گا بس ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہر ایک لحاظ سے کامل مکمل کمال پر جس کا علم ہے وہ ذات باری تعالی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں اس بات کا مدعی نہیں ہوں کہ مجھے غیب کے علم دیے گئے سارے، مجھے تو میرا رب جو عطا فرماتا ہے میں وہ جانتا ہوں۔ تیسری چیز ہے کامل اور مکمل قدرت، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ قوت والا، وہ بھی ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے ضرور اپنے بندے کو قدرت دی ہے، اختیار دیا ہے، اختیار دیا تو لوگوں کو اٹھا کے جیل میں بند کیا ہوا ہے نا جی، قصوروار باہر بھاگے پھر رہے ہیں اور بے قصور اندر بیٹھے ہیں، طاقت تھی نا۔ لیکن یہ طاقتیں، یہ قوتیں، یہ اختیار وقتی ہے، وقتی طور پر۔ نمرود کا جب وہ نا جی مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے۔ اس نے ایک بے قصور کو اٹھا کے موت دے دی، ایک موت کے سزا یافتہ کو اس نے آزاد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے جو ہے نا جی مسکرائے، تعجب ہوا کہ کیسا عجیب آدمی، میں کسی اور موت اور زندگی کی بات کر رہا ہوں، یہ بیوقوف آدمی کیا بات کر رہا ہے۔ فرمایا ربی الذی یحیی قال انا احیی، میں بھی زندہ اور مار سکتا ہوں۔ ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی ویمیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ رب ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا رب ہے تو تو مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا۔ ہزاروں سال پرانا کافر بادشاہ جو اپنی قدرت کا، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ اس بات کو جان گیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج کا ایک ملحد کہتا ہے تو نمرود کو آگے جواب دینا چاہیے تھا نا جی، نمرود کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر تیرا رب سچا ہے تو اس کو کہا مغرب سے نکال دے۔ بیوقوف آدمی، وہ تو پہلے ہی کہہ رہے میرا رب مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میں یہ قسمیہ طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس وقت نمرود یہ مطالبہ کرتا، میرے رب کی اتنی قدرت ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو ایویں نہیں بھیج رہا تھا، کسی بات پر بھیج رہا تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو سے یہ مطالبہ کرتا کہ اگر تیرا رب سچ ہے تو کہہ دے اس کو مغرب سے نکال، اللہ کی قسم اسی وقت مغرب سے نکلنا تھا۔ یہ قدرت تھی اس کی، یہ میرے رب کی قدرت تھی، چیلنج رب کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کر، جاؤ اس کو تبلیغ کرو، جاؤ اس کو سمجھاؤ، کوئی تھوڑی سی اس کی عقل میں بات آئے۔ اس وقت کا کافر سمجھ گیا، آج کے کافر کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب ظاہری بات ہے جب دشمنی اس حد تک پہنچ جائے کہ بندہ ذلیل ہو جائے تو پھر آخری حل اس کے پاس ہوتا ہے اگلے کو ختم کر دو۔ تو نمرود نے پھر یہ کہا کہ جناب جلاؤ جی، ہم اسے مقابلہ تو کر نہیں سکتے، جلا کے مار دو۔ ہاں جی، آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس میں پھینکا گیا۔ نوح علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں میرے پاس جو طاقت بشریہ ہے، قوت انسانیہ کے موافق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے،
لیکن آپ اگر بات کریں مطلقاً طاقت کی تو وہ صرف اللہ کی قدرت ہے. جتنی انسان کی طاقت میں اختیار میں چیزیں ہوتی ہیں وہ تو میرے پاس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ مکمل طور پر تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس. اور رہی بات یہ کہ فضیلت کی، تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت تمام مخلوقات سے زیادہ افضل پیدا فرمایا، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اللہ کا نبی سب سے افضل ہوتا ہے، فرشتے بھی نیچے ہوتے ہیں، انسان بھی نیچے ہوتے ہیں، اللہ کا نبی سب سے اوپر ہوتا ہے. سپریم جو شخصیت ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ ترین، سب سے عرفہ ترین شخصیات میں سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام. کسی بھی نبی کا کوئی امتی مقابلہ نہیں کر سکتا. فرشتے بھی حضور کے امتی ہیں، کوئی امتی کسی نبی کا کوئی مقابلہ نہیں، نبی نبی ہے. اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں مستغنی ہونے کا، یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے. جو اپنے آپ کو بڑا عالم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹا دعویٰ ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ میری قدرت میں میرے وہ سارا کچھ، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں سے نوازا ہوا ہے. بعضوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا ہے، علم میں بھی، عمل میں بھی، اور اختیار میں بھی، اور پیسے میں بھی. تو نوح علیہ السلام جتنے بھی جوابات دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے کافروں کو دے رہے ہیں، یعنی کافروں کے پاس پیسے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. وہ سمجھتے ہیں پیسہ اور طاقت یہی دونوں بڑی چیزیں ہیں، لیکن وہ سر ہم نہیں، یہ تمہارا زوم ہے اور تمہاری یہ سوچ ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.